السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جہانگیر ترین کپتان حکومت کے خلاف ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گئے ہیں، کیونکہ ترین گروپ کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ کوئی پرماننٹ صلح صفائی خان صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین کی ابھی تک نہیں ہو پائی۔ حکومت نے وقتی طور پر بجٹ منظور کرانے کے لیے ایک ریلیف کے طور پر اپنے آپ کو ریلیف دلوانے کے لیے، بجٹ منظور کروانے کے لیے، کام نکالنے کے لیے سمجھ لیں کہ جہانگیر ترین گروپ کو لالی پاپ جو دیا تھا اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں، جہانگیر ترین کا وقتی فائدہ ضرور ہوا کہ ان کے خلاف جو شوگر اسکینڈل چل رہا تھا، مقدمہ چل رہا تھا، اس میں ان کو ریلیف حکومت نے ضرور دیا ہے، تاکہ بجٹ حکومت نے بھی منظور کرانا تھا۔ لیکن آگے کیا ہوگا؟ آگے توقع یہ تھی کہ جہانگیر ترین اور کپتان کی، عمران خان کی صلح صفائی کرائی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے درمیان میں کوشش بھی کی، اور شاید جہانگیر ترین کی یہ خواہش بھی ہو کہ کپتان کے ساتھ مکمل طور پر صلح ہو، اور پہلے کی طرح جس طرح معاملات تھے اس طرح معاملات ہوں، لیکن ابھی تک نہیں ہو پائے۔ تو اب جہانگیر ترین نے پھر میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کے خلاف۔ حکومت تو نہیں گرائیں گے، لیکن آگے کی آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اپنے جو ہم خیال گروپ کے جو ممبران ہیں، تقریباً 40 ممبران ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر بلا لیا ہے۔ ان کا ایک مشترکہ اجلاس، طویل اجلاس بلا لیا ہے نتھیا گلی میں، اور یہ 2 اگست کو ان تمام ممبران کو، یعنی 8 ارکان قومی اسمبلی ہیں اور 32 کے قریب پنجاب اسمبلی کے ارکان ہیں، جن کو جہانگیر ترین نے 2 اگست کو نتھیا گلی بلایا ہے، اور یہ 3 دن تک اجلاس چلتا رہے گا، جاری رہے گا، 4 تاریخ تک، یعنی 2 تاریخ، 2 اگست، 3 اگست اور 4 اگست تک اجلاس جاری رکھا جائے گا۔ جہانگیر ترین نے تمام جو ممبران ہیں ان کو میسج کنوے کر دیا ہے، دعوتیں ان کو پہنچا دی گئی ہیں کہ وہ تمام پیغامات بھی بھجوا دیے ہیں کہ تمام ممبران اپنی تجاویز اور سفارشات جو ہیں وہ ساتھ لے کر آئیں ان 2 ایشوز پر، کہ اگر خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ مکمل طور پر صلح نہیں ہوتی، پہلے کی طرح معاملات اور جو تعلقات ہیں وہ بحال نہیں ہوتے، تو پھر آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر خان صاحب کے ساتھ صلح صفائی نہیں ہوتی، مکمل طور پر تعلقات بحال نہیں ہوتے، تو پھر تو ایک بات طے ہے کہ کپتان ان ہم خیال گروپ کے 40 ممبران کو آنے والے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ ان کو بھی خدشہ موجود ہے، ان میں خدشات پائے جا رہے ہیں۔ جو 40 ناراض ممبران ہیں ہم خیال گروپ کے، جو جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین کا کپتان کے ساتھ صلح صفائی نہیں ہوتی تو پھر ہمیں آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اب انہوں نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے کہ ہمیں کس جماعت کے ساتھ صلح کرنی چاہیے۔ خود اپنا گروپ الگ بنا کے انڈیپینڈنٹ حیثیت سے یا ایک گروپ کی شکل میں کسی ایک انتخابی نشان کے تحت الیکشن لڑنے چاہیے، یا پیپلز پارٹی، نون لیگ، قاف لیگ، یہ 3 جماعتیں ہیں جن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ، ان میں سے تینوں میں سے کس جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جائے یا کس جماعت میں شمولیت اختیار کی جائے۔ تو یہ مختلف آپشنز اس پر ڈسکس کیے جائیں گے۔ 2 اگست کو ان کو بلا لیا گیا ہے، کیونکہ جہانگیر ترین گروپ ابھی تک حکومت سے مایوس ہے، ابھی تک خاموش تو بیٹھا ہوا تھا، بجٹ سیشن میں بھی خاموش بیٹھا رہا۔ ایک وقتی سیز فائر سمجھ لیں کہ جہانگیر ترین گروپ اور کپتان حکومت کے درمیان تھا بجٹ منظوری کے لیے، لیکن وہ وقتی سیز فائر کا وقت گزر گیا۔ اب جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تو ایک مایوسی سی جہانگیر ترین گروپ میں پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے جہانگیر ترین پر بھی ظاہر ہے ممبران کا پریشر تھا
کہ کوئی راستہ ہمیں کوئی اپنانا چاہیے، کوئی مشترکہ ایک لائحہ عمل، کوئی حکمت عملی طے کرنی چاہیے یا مشاورت کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین ان اپنے 40 ممبران کو اکٹھا کر کے حکومت کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہوں، کپتان کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہوں تاکہ حکومت پھر رابطہ کرے، کیونکہ ابھی حکومت گرانے کا تو کوئی پلان ابھی تک جہانگیر ترین کا نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے کیونکہ جہانگیر ترین گروپ ظاہر ہے جب الگ ہوا ہے تو وہ بھی کسی اشارے پر الگ ہوا ہے، اور جب تک ان کو اشارہ نہیں ہوگا مقتدر قوتوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، تب تک کپتان حکومت کو یا بزدار حکومت کو نہیں چھیڑیں گے، گرانا نہیں چاہیں گے۔ تو فی الحال حکومت گرانے کا تو کوئی سین نظر نہیں آ رہا جہانگیر ترین گروپ کے ذریعے، لیکن جہانگیر ترین گروپ اپنی حکمت عملی، اپنی آئندہ کی جو حکمت عملی ہے عام انتخابات کے حوالے سے یا ضمنی انتخابات، اگر عام انتخابات سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہمارے گروپ کا کیا رول ہونا چاہیے، کس کی حمایت کرنی چاہیے، اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہیے ایک ہی انتخابی نشان کے تحت، یا پی ٹی آئی کی حمایت کرنی ہے نہیں کرنی، کس جماعت کے ساتھ صلح کرنی ہے، اتحاد کرنی ہے، تو یہ معاملات ڈسکس کیے جائیں گے۔ خان صاحب کا موڈ ابھی تک جہانگیر ترین کے لیے مطلب ان کے ساتھ صلح کرنے کا نہیں نظر آ رہا، کیونکہ جہاں خان صاحب کو اور خان صاحب اور جہانگیر ترین کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ کہیں یا جو اسپیس، ایک گیپ یا دوری جو پڑی ہوئی ہے، تو وہ اس کو اس یعنی دوری کو، فاصلے کو کم کرنے کے لیے خان صاحب کم از کم تیار نہیں ہے۔ خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین نے کرپشن کی ہے، جہانگیر ترین کا نام شوگر اسکینڈل میں آیا ہے، تو جہانگیر ترین کی وجہ سے میرے اوپر پریشر آئے گا، میں بدنام ہوں گا، جو میں نام نہاد احتساب کا نعرہ لگا کے اپوزیشن کو رگڑا دے رہا ہوں، تو اب ایک آدھا تو چلیں خسرو بختیار بھی بیٹھے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جن پر الزامات ہیں، لیکن جہانگیر ترین سب سے بڑے ظاہر ملزم رہے ہیں شوگر اسکینڈل کے۔ تو جہانگیر ترین، خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ہوں گے تو میرے اوپر انگلیاں اٹھیں گی اور میرے اوپر پریشر بڑھے گا، تو اس لیے جہانگیر ترین کو سائیڈ پہ رہنے دیں۔ اور خان صاحب یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین نے اس دوران یہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے، تو اس میں بھی خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے حفیظ شیخ کو ہروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یوسف رضا گیلانی کیونکہ ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں جہانگیر ترین کے، اس لیے بھی یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے لیے بھی جہانگیر ترین کے گروپ کے لوگوں نے کردار ادا کیا ہے۔ تو یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے جہانگیر ترین گروپ نے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہروایا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو خان صاحب فی الحال جہانگیر ترین کے ساتھ صلح کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اس لیے جہانگیر ترین گروپ بھی ظاہر پریشان ہے کہ بھئی ایک طرف تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار، ان کے خلاف جو شکایات تھیں اس گروپ کی، ایم پی ایز کی، جو 32 ایم پی ایز جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جو ان کی قیادت میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے ریزرویشن تھے، ان کے حلقوں کے مسائل تھے، چھوٹے معاملات جو ہیں حلقوں میں، وہ ان کے حل نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے عثمان بزدار کے خلاف بھی شکایات کے ڈھیر لگا دیے، اور ریزرویشن ان کو موجود ہیں، لیکن وہ بے بس بھی ہیں، وہ گرا بھی نہیں سکتے حکومت کو، عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی نہیں لا سکتے جب تک ان کو کہیں سے اشارہ نہ ہو۔ اور جہانگیر ترین ظاہر گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، گروپ کے سربراہ ہیں، تو جہانگیر ترین کو جب تک کہیں سے اشارہ نہیں ہوگا تب تک وہ ایم پی ایز بھی مجبور ہیں، بے بس ہیں، وہ کر بھی کچھ نہیں پا رہے ماں سوائے اس کے کہ جب ان کو موقع ملے تو وہ میڈیا میں آ کر بات کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔
تو حکومت نے بجٹ منظور کروایا، جہانگیر ترین کو تھوڑا بہت ریلیف دے کر جو ایس ایم ظفر کے فرزند ہیں علی ظفر صاحب، ان کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی، اور کمیٹی نے بھی جہانگیر ترین کے حق میں رپورٹ دے دی۔ پھر جو ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن افسر تھے، تحقیقات کرنے والے افسر، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا، ان کو بھی ہٹا دیا گیا، جج بھی ہٹا دیے گئے۔ تو اس طرح کر کے جہانگیر ترین کو ایک وقتی اس میں ہے تو ویسے بڑا ریلیف ہے، لیکن ان کو ریلیف دے دیا گیا۔ اس سے ہٹ کے آگے کوئی جہانگیر ترین کو فائدہ ملنے کی امید یا توقع حکومت سے نہیں ہے۔ حکومت نے بھی اپنا کام کروانا تھا، بجٹ منظور کروانا تھا، پنجاب کا بجٹ بھی اور مرکز کا بجٹ بھی حکومت نے وہ دونوں کرا دیے، اور اس کے بدلے ایک معاوضے کے طور پر سمجھ لیں کہ جہانگیر ترین کو ریلیف دے دیا۔ تو اس سے آگے جہانگیر ترین اور حکومت کے درمیان کوئی معاملات ابھی نہیں بڑھ رہے، معاملات رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جہانگیر ترین گروپ میں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے، ایک مایوسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جہانگیر ترین پر ممبران کا دباؤ تھا، پریشر تھا کہ آپس میں بیٹھیں، مشاورت کریں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ حکومت تو کوئی لفٹ ابھی کرا نہیں رہی، حکومت نے منظور کرا لی بجٹ اپنی، اور ہمیں تھوڑا بہت جہانگیر ترین کو ریلیف مل گیا۔ اب آگے کیا ہوگا، آگے کے لاہے عمل کے لیے ہمیں بیٹھ کر مشاورت کرنی چاہیے، سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ تو جہانگیر ترین نے تمام جو ممبران ہیں، ان کے ہم خیال ممبران جو ہیں 40 ممبران، 32 ایم پی ایز، 8 قومی اسمبلی کے ارکان، ان تمام ممبران کو، اپنے ساتھیوں کو 3 دن تک مشاورت کے لیے نتھیا گلی بلا لیا ہے۔ 2 اگست سے 4 اگست تک، 2، 3، 4 یہ 3 دن مشاورت جاری رہے گی، اور جہانگیر ترین نے تمام ممبران کے رہائش، کھانا پینا، جو بھی ظاہر ہے ایک تفریحی مقام ہے نتھیا گلی، تو وہاں پر ان کو بلا لیا ہے، اور سب کو کہا گیا ہے کہ اپنی تجاویز اور سفارشات جو ہیں اس حوالے سے، ان دونوں ایشوز پر، کہ آئندہ عام انتخابات کس کے ساتھ لڑیں، اور کیونکہ پی ٹی آئی سے ٹکٹ ملنے کا کوئی امید آسرا جو ہے ان تمام ارکان کو نہیں ہے۔ انہوں نے 3 سال ہی حکومت کے ساتھ اتنا تعاون نہیں کیا، حکومت بھی ان سے مایوس ہے، یہ بھی حکومت سے مایوس ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مایوس ہیں۔ اس لیے ان کو جب ٹکٹ ملنے کا کوئی آسرا یا امید نظر نہیں آ رہی، تو ان میں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جہانگیر ترین نے ان تمام ممبران کو بلا لیا ہے تاکہ آئندہ کی حکمت عملی طے کی جا سکے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔